بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیو نیوز کے اوپر ایک پروگرام کیا گیا جس میں 4 صحافی اور ایک اینکر پرسن تھی۔ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر بے جا تنقید کرنے کی کوشش کی۔ اس کا بھرپور جواب بھی میں آج کی اس ویڈیو میں دوں گا۔ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو جیو نیوز کے ویڈیوز کلپس بھی دکھاؤں گا جس میں تحریک لبیک پاکستان کے اوپر بے جا اور بغیر کسی وجہ کے ان صحافیوں نے تنقید کی ہے۔ آئیے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک جیو نیوز کے اینکر پرسن نے جو تحریک لبیک پاکستان کے اوپر تنقید کی اس کا ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں، پھر میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو معاہدہ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ کچھ دنوں میں پیٹرول کی قیمتیں کم بھی کی جائیں گی۔ ذرا بات کرتے ہیں، کیونکہ مختلف جو شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ ایک چیز کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں، خاص طور پہ کہ یہ جو 295C کے اوپر دہشت گردی کی دفعہ لگانے کی بات ہو رہی ہے، اور خاص کر پیٹرول کے معاملہ، اور جو ہم نے دیکھا کہ کچھ سال پہلے تحریک لبیک نے کس طرح سے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا اور اس کے نتیجے میں کچھ حراستیں بھی ہوئیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی، اس میں 295C جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا قانون ہے، تحریک لبیک پاکستان نے حکومت کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ جتنے بھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوں یا کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر ہوں، تو ان لوگوں کے اوپر جب 295C کا مقدمہ درج کیا جائے تو ساتھ میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی جائیں، جیسا کہ 780A کی شک ہے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس اینکر پرسن نے اس بات پر تنقید کرنے کی کوشش کی۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس میں تحریک لبیک پاکستان نے کہیں پر یہ نہیں لکھوایا کہ تحریک لبیک پاکستان نے جس شخص کے اوپر کہے اس کے اوپر گستاخی کا مقدمہ درج کیا جائے، بلکہ آپ لوگوں نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ 2-3 عورتوں نے باقاعدہ طور پر ویڈیو بنا کر یہ کہا کہ ہم نبی ہیں اور ہمارے اوپر جو ہے نبوت آتی ہے اور ہمارے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے اگر حکومت کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو 295C کے تحت مقدمہ بھی درج کیا جائے اور سپیڈی ٹرائل بھی کیا جائے، اور یہ کہا کہ دہشت گردی کی دفعات لگائی جائیں تاکہ دوبارہ جو لوگ ہیں وہ ایسی حرکتیں نہ کریں، تو اس پر ان صحافیوں کو کیا ہوا ہے؟ کیا یہ صحافی تحریک لبیک پاکستان کے کہنے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے جو قانون ہے اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں، یا ان کو یہ بات پسند نہیں آئی؟ کیا وہ خود گستاخی کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو صحافی ہیں یہ لبرل صحافی ہیں اور کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ تحریک لبیک پاکستان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات کرتی ہے وہ عزت و ناموس کی بات کرے، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی لوگ ہوں وہ کھلم کھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کریں، اس لیے وہ ان باتوں کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ دوسری بہت بڑی بات یہ تھی کہ اس اینکر پرسن نے کہا کہ پٹرول کی قیمت کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان نے عوام کو جو ریلیف دلوانے کے لیے اس معاہدے کی ایک شک رکھی ہے کہ پٹرول کی قیمت جیسے جیسے عالمی منڈی میں کام ہو تو اس کا جو ریلیف ہے وہ عوام تک پہنچایا جائے، اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو صحافی ہیں ان کی لاکھوں میں تنخواہ ہوتی ہے اور ان کو پٹرول کی قیمت بڑھے یا کم ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ پٹرول جو ہے وہ لوگوں کو سستا نہ ملے بلکہ مہنگا ہی ملتا رہے، اور تحریک لبیک پاکستان جیسی جو جماعت ہے وہ اپنے تمام تر کام چھوڑ کر اگر عوام کو ریلیف دلواتی ہے تو اس کو ریلیف نہیں دلوانا چاہیے، بلکہ جو حکومت بڑھا رہی ہے اس کو بڑھاتے رہنا چاہیے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان ہی کیوں پٹرول کی قیمت کو کم کروانے کے لیے بات کر رہی ہے، تو اس بات سے اندازہ لگتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ہی وہ واحد جماعت ہے جو حکومت کے ساتھ لڑ کر بھی عوام کو ریلیف دلوانا چاہتی ہے۔ باقی جو لوگ امیر ترین لوگ ہیں اور جو صحافی ہیں وہ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ عوام کو